اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے، اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ اصل میں ہر وہ کام مشکل ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار نہ ہوں۔ اچانک یعنی آپ کا انسان کا جس کام کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ کام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی ایک کام کے لیے یہ ہمت کرے، ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش شروع کر دے تو وہ کام پھر ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ گھر میں بھی کوئی ایسا کام ہے جو مثال کے طور پہ آپ گھر میں کوئی ایسا کام لٹکا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں ہے اس طرف، اور خیال نہیں ہے اور ارادہ نہیں ہے، تو پھر آپ کل پہ ٹالتے رہتے ہیں، کل کر لیں گے۔ یہ کام چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن آپ وہ ٹال دیتے ہیں، کر لیں گے۔ اس طرح تو ہر وہ کام پھر آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے کوئی ارادہ کیا جائے، نیت کی جائے، ارادہ کیا جائے اور کوشش کی جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بات یعنی یہ اصولی طور پہ آپ ایک بات یاد رکھیں، آج اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہیں، اور یقیناً ایسی ہی کیفیت ہے کہ اللہ سے ہم کٹ کے جی رہے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے آپ کو جوڑ رکھا ہے مادے سے، میٹیریل سے۔ مادے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا، دعا دیتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، تو کیا مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ظاہر کا خیال رکھنا۔ ٹیک کیئر کہتے ہیں نا، ٹیک کیئر، تو یہ روح کے متعلق نہیں کہتے، یہ آپ کی ظاہر کے متعلق۔ تو آج کا انسان کٹا ہوا تو نہیں ہے، جوڑا ہوا ہے، لیکن یہ جوڑا ہوا ہے دنیا سے، اپنے ظاہر سے جوڑا ہوا ہے۔ تھوڑی سی آپ کے تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا جسم تھوڑا سا کہیں بھی کوئی بھی فرق آ جاتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی معمولی چیز ہے، درد سر ہے تو آپ کوئی گولی کھا لیتے ہیں، تو آپ کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے نا۔ درد ہے تو اس کا احساس ہوگا، دماغ میں آپ کے آئے گا کہ بھئی درد ہو رہا ہے یا جو بھی۔ تو انسان ظاہر کو محسوس بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور اس سے جڑا ہوا بھی ہے۔ ہم لوگ ظاہر سے جڑے میں، ہمیں جڑنا ہے اپنے باطن سے، اپنی حقیقت سے، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری حقیقت تو وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ جو کہ نظر آ رہی ہے وہ ہماری حقیقت ہرگز نہیں ہے۔ آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہے، نہ آپ کا کوئی ماں ہے نہ باپ ہے۔ آپ کی حقیقت جو ہے، آپ یکتا ہیں، وہ روح ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پھونکی ہے۔ ہماری حقیقت تو یہی ہے نا، روح حیوانی ہے لیکن اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ روح ربانی ہے۔ تو اس کو اپنے اصل سے جڑنا چاہیے۔ اصولاً ایک بات تو یہ طے کر لیں کہ ہمیں اللہ سے جڑنا ہے۔ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ فضول زندگی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی نے بھلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ کیا مطلب؟ اپنی حقیقت کو بھول جائے گا، اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اب اس کے اثرات ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کا اپنا آپ بھول جائے گا، یعنی اپنی حقیقت بھول جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ سے کٹ جائے گا۔ اب اللہ اور اس کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں رہا۔ اللہ کو اس نے بھلا دیا نا، یعنی اللہ سے کوئی تعلق۔ بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو بھول گئے، اللہ کو بھلا دیا کہ آپ نے اپنے مالک، آقا، رب
اس سے آپ نے رشتہ توڑ لیا، تعلق توڑ لیا. آپ اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ رب میں نے کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ کے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے، تو وہ یعنی ایک حد تک ایسا ہوتا ہے، گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو امی ابو سے پوچھتے ہیں، یا ماں بھجوا دیتی ہے. اگر سمجھدار بچہ ہو ماں بھجوا دیتی ہے. وہ اگر جاتا بھی ہے تو پھر بتا کے جاتا ہے، پوچھ کے جاتا ہے. لیکن اللہ سے ہمارا ایسا تعلق کٹا ہوا ہے بطور اپنے رب کے. اور پھر یعنی ہیں تو ہمارا جو اصل ہے، یہ آپ جان لیں کہ آپ کی اصل تو حقیقت میں ہر چیز کی اصل اللہ ہی ہے. کیونکہ اللہ اور وہ ہمارے عقائد کا ایک مسئلہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء الآن کما کان. بارہ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کرتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کاٹ لیا ہے اپنے رب کو، اور یہ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک سکول ہے، اس میں 50 استاد ہیں اور ایک پرنسپل ہے. تو آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اس استاد کا پرنسپل سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، یا کٹ کے بس خود ہی آیا اور بس کلاسیں اپنی مرضی سے کلاسیں لینے لگا، اور نہ پرنسپل سے پوچھا میرے کیا مضامین ہیں، کس کلاسوں کو پڑھانا ہے. یعنی یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک استاد اگر ایک ادارے میں آتا ہے اور اس کی تنخواہ کھاتا ہے، اس ادارے کی تنخواہ کھاتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے آ کے پرنسپل سے رابطہ کرنا ہوگا. اس کو اپنے آپ کو ہینڈ اوور کرنا ہوگا کہ بھئی مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے، میری اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، میری تقرری ہو گئی ہے، آپ پرنسپل ہیں، مجھے بتائیے میں نے کرنا کیا ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر جگہ دکان میں ایک مثال کے طور پہ ایک دکاندار ایک لڑکے کو رکھ لیتا ہے، تو وہ صبح آ کے اپنی مرضی سے کام شروع کر دیتا ہے. کبھی بڑا سٹور ہے، اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق اس سٹور میں کام، ایک ڈپارٹمنٹل بڑا سٹور ہے، تو بس کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، ادھر کی چیزوں کو ادھر رکھ رہا ہے اور اپنی مرضی سے. آپ کا کیا خیال ہے اس نوکر کے بارے میں کہ اس کو وہ جو آجر ہے وہ برداشت کر لے گا؟ یہ تو آپ کو پوچھنا ہوگا. اسی طرح دیکھیں ہم آئے ہوئے ہیں اس دنیا میں چند دن کے لیے. اب ہمیں اپنے رب سے رابطہ جوڑنا ہے، رب سے پوچھنا ہے کہ رب میں نے کرنا کیا ہے. اس لیے آپ نے اتنی بڑی میرے لیے کائنات تیار کی ہے، پھر اتنی نعمتیں مجھے دی ہے، کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، اور ساری ضروریات کا آپ نے میرا خیال رکھا ہوا ہے اور رکھیں گے بھی. اور جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تب بھی آپ مجھے غذا دے رہے تھے، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا آپ نے میری غذا کا انتظام کیا ہوا تھا، اور وہ بہترین انتظام. ایسے ہی سنتے ہیں ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ نے تو میرے سارے جو کام، میرے ضروریات تھیں وہ تو پوری کر دی ہیں. مجھے اب زندگی دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تمام اعضاء میرے ٹھیک ہیں، جو بھی حالت ہے میری جس عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھ رہا ہے. بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا دیتا ہے. اسی طرح تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ خیال رکھ رہا ہے. آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہم نے پڑھا ہے نا بھی، کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو بہرحال دیکھیں اصل میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑے کیسے رہ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ جڑنا، اول تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے رب سے جڑنا ہے، رب سے کٹ کے میں نے زندگی نہیں گزاری. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم